السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام بتاریخ 22 اکتوبر 2023 بروز اتوار آپ کے اس شہر ملکال مورو ضلع چترا درگا میں منعقد ہے، جس کی نگرانی صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کر رہی ہے۔ مجھ سے پہلے کئی علماء کرام نے آپ حضرات سے خطاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات دین کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں، آپ نے وقت کی قربانی دی ہے اور علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عنایت فرمائے۔ ناظم اجلاس نے میرے عنوان کا اعلان کر دیا ہے، خواتین کا اصلاحی کردار کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا بہت اہم رول رہا ہے، اس لیے کہ معاشرے کی بگاڑ میں بھی انہوں نے ہی اپنا رول ادا کیا ہے۔ اسلام سے پہلے خواتین کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ لوگ خواتین کو انسان سے ماورا سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کے آنے سے پہلے کا منظر بیان کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ جب کسی انسان کو اس بات کی خبر دی جاتی تھی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ اندر ہی اندر کڑھنے لگتا تھا، رنجیدہ ہو جاتا تھا، غمگین ہو جاتا تھا۔ اب اس کے سامنے صرف دو راستے تھے، یا تو اس ذلت اور رسوائی کو برداشت کرتا رہے اور یا تو گڈھا کھود کر کے اپنی بیٹی کو دفن کر دے۔ یہ حالت تھی اسلام سے پہلے خواتین کی۔ ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام سب سے اچھا ہے۔ دونوں باتیں صحیح اور درست ہیں۔ ہمارا اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اور ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے
جو آج بھی بیٹی کی پیدائش پر اسی تاثر کا اظہار کرتا ہے جو زمانے جاہلیت میں جاہل لوگ کیا کرتے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ڈاکٹر سے مل کر کے کہتے ہیں اس کو ختم ہی کر دو۔ میرے بھائیوں، بیٹا دینا، بیٹی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ماجھ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے گاؤں کا خود کا واقعہ ہے۔ 2 لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں مسلسل بیٹیاں پیدا ہوئیں، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی۔ 2 لوگ ایسے ہیں، لگاتار 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں اس دور میں۔ آپ سوچیں کہ ان کی حالت کیا رہی ہوگی۔ جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا، لیکن دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نوازا، پہلے لگاتار 6 بیٹیاں ہوئیں، پھر لگاتار 6 بیٹے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے گاؤں کا خود کا واقعہ۔ 12 بچے پیدا ہوئے، 6 بیٹے 6 بیٹیاں، دوسرے کو بھی 6 بیٹیاں 6 بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ہم اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن بیٹوں سے نہیں کرتے ہیں۔ وہ حضرات سن لیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بیٹوں سے بھی محبت کرنا ہے، بیٹیوں سے بھی محبت کرنا ہے۔ جو لوگ بیٹوں سے محبت کرتے ہیں بیٹیوں سے نہیں کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو لوگ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں بیٹوں سے نہیں کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ دونوں ہماری اولاد ہے، دونوں سے محبت کرنی چاہیے۔ بیٹا اور بیٹی میں بحیثیت اولاد تفریق نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو کرتا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا دور جس میں بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اور ایک حدیث میں جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں اور ان کی شادی کر کے ان کے گھر رخصت کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملایا اور اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ جنت پانا ہر مسلمان کی خواہش ہے، اور جنت میں نبی کی صحبت مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ جنت میں بھی نبی کی صحبت مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور ان کی شادی کر کے ان کے گھر رخصت کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون آئی ان سے ملاقات کے لیے۔ آپ کے گھر میں کھجور تھا، کھجور اس خاتون کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ خاتون نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ان کے ساتھ میں 2 بیٹیاں تھیں، کھجور کے 2 ٹکڑے اپنے دونوں بیٹیوں کے حوالے کر دیا، اور اس خاتون نے خود کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات عجیب لگی۔ حضور گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ تعجب کے ساتھ بیان کیا
اس وقت پیارے حبیب نے فرمایا جو ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، ان کی بہترین تربیت کرتا ہے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے دیوار بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ یہ ہے اسلام میں بیٹیوں کی فضیلت۔ اسلام نے خواتین کو بہت اونچا مقام دیا۔ میں یہ کہوں کہ یہ پستی کی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی، اسلام نے ان کو وہ مقام دیا جو کسی دھرم اور مذہب نے نہیں دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا، جس نے کوئی نیک کام کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مومن مرد ہو یا عورت، ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے ہمیں نماز کا ثواب ملے گا، خاتون نماز پڑھیں گی ان کو بھی نماز کا ثواب ملے گا، ہم صدقہ کریں گے ہم کو ثواب ملے گا، کوئی خاتون کریں گی ان کو بھی ثواب ملے گا، ہم حج کریں گے ہم کو ثواب ملے گا، کوئی خاتون کریں گی ان کو بھی ملے گا، ہم صدقہ و خیرات کریں گے ہم کو ثواب ملے گا، خاتون کریں گی ان کو بھی ملے گا، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ہم کو ثواب ملے گا، کوئی خاتون کریں گی ان کو بھی ملے گا۔ اللہ کے یہاں عمل میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے، اللہ دونوں کو برابر کا اجر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آتا ہوں میں اصل موضوع کی طرف۔ جب سماج اور معاشرے میں اسلام نے خواتین کو یہ مقام دیا تو خواتین نے بھی وہ کردار ادا کیے جو مردوں نے کیا۔ میں اگر یہ بات کہوں کہ معاشرے کی اصلاح میں سب سے اہم کردار خواتین کا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آج ہمارے سامنے یہ جو شکلیں ہیں، آج ہمارے سامنے جو اتنی بڑی تعداد ہے، ہم سب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ماں کی تربیت کیسی ہے ویسی ہی ہماری زندگی کا عمل ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس بات پر کہ میری ماں نے میری اچھی تربیت کی ہے، میرے ماں باپ نے میری اچھی تربیت کی ہے، مجھے دین کا علم سیکھنے کے لیے انہوں نے چنا، دینی اداروں میں بھیجا۔ یہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا، آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ماں کی تربیت ہے۔ آج جتنی بڑی تعداد جو ہمارے سامنے بیٹھی ہے، یہ ماؤں کی تربیتوں کا اثر ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتی ہے تو وہ بچہ دیندار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، یہیں سے معاشرے کی اصلاح شروع ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ جب پاکیزہ ہوگا، ماں کا خون جب پاکیزہ ہوگا تو اولاد صالح اور نیک پیدا ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے، ان نوجوانوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، اور جن ماؤں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، چاہے وہ انبیاء کی زوجیت میں رہی ہوں، اب ان کے بچے کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی یہ صاحب ایمان نہیں تھی، اس نے اپنے بچی کی صحیح تربیت نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کی وہ تربیت نہیں کر سکے جو ہونی چاہیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت میں اہم رول ماں ادا کرتی ہے۔ ایک نبی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا حالت کفر میں رہا، اور جب اللہ کا عذاب آیا
پوری دنیا غرق ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی نوح میں تھے، تو کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں سے تھا۔ ماؤں کی تربیت، معاشرے کی اصلاح میں ماں کا کردار کتنا اونچا ہے۔ اگر عورت دور اندیش ہے، اگر عورت حالات پر نگاہ رکھتی ہے، نہ صرف وہ اپنی حفاظت کرتی ہے بلکہ اپنی قوم کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ہماری خواتین کو دور اندیش ہونا چاہیے، ہماری خواتین کو زمانے کے نشیب و فراز کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر میں تھے، تمام کی حاضری ہو رہی ہے، پرندوں کی، انسانوں کی، جنات کی۔ ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، ہدہد دکھائی نہیں دیتا ہے؟ اگر وہ آیا اور اس نے کوئی لائق عذر پیش کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے جو رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ کیا تھی؟ ہدہد نے کہا میں ایک ایسے ملک سے، ایک ایسی بستی سے آیا ہوں جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے اوپر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ گویا کہ ہدہد نے بھی اس بات کا احساس کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس کی اصلاح کریں۔ ہدہد پرندے نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ کسی ملک کی حکمرانی عورت کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے، اس لیے اس معاملے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، ہدہد کے حوالے کیا اور کہا لے جاؤ اس ملکہ کے پاس اس کو ڈال دو۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر گیا، اس ملکہ کے سامنے جس کو ملکہ سبا کہا جاتا ہے، بلقیس کہا جاتا ہے، اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے خط پڑھا، اپنے مشورہ کرنے والوں کو، اعوان و انصار کو جمع کیا اور کہا کہ سلیمان کی طرف سے ایک خط آیا اور سلیمان نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ میرے بھائیوں، ان اعوان و انصار نے، اس کے معاون اور مددگار لوگوں نے کیا کہا؟ ہم بڑی قوت اور طاقت والے ہیں، اگر لڑنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم تیار ہیں، لیکن معاملہ آپ کے حوالے ہے، آپ جو بہتر سمجھیں فیصلہ کریں۔ خاتون دور اندیش تھی، انہوں نے کہا یہ حالات کے اور جذبات کے دھارے میں نہیں بہی، انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا۔ خواتین نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ اور تحفہ بھیجا گیا، اور یہ مقصد یہ تھا کہ اگر وہ ہدیہ اور تحفہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ دنیا دار ہیں، اور ہدیہ اور تحفہ قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ دنیا کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، دنیا دار نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ تحائف پیش کیے گئے تو کہا لے جاؤ ان تحفے تحائف کو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اگر وہ مطیع و فرما بردار ہو کر کے حاضر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کے اوپر چڑھائی کرنے والے۔ میرے بھائیوں، خاتون نے دور اندیشی کا ثبوت دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی بھی جان بچائی اور اپنی قوم کی بھی حفاظت کیا۔ خاتون اگر دور اندیش ہو تو معاشرے کی اصلاح کیسا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے اس واقعے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی میں فرمایا فخشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خاتون نے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی، آپ کو دلاسا دیا، کہا کاللہ
واللہ لا یخزیک اللہ۔ ہماری بیویاں ہماری طاقت ہیں، ہماری بیویاں ہماری ہمت ہیں، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کی بیوی کمزور ہو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بیویوں کی ہمت ہے کہ لوگ بول رہے ہیں، یہ بیویوں کی ہمت ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں، یہ بیویوں کی ہمت ہے کہ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ پیش کیا، اگر کوئی کمزور خاتون ہوتی تو کہتی میرا کیا ہوگا، جیسا کہ آج کی خواتین کا حال ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو سب سے پہلے عورت اپنا دامن جھٹکتی، لیکن میرے بھائیوں، ایک وفا شعار خاتون، ایک وفادار خاتون، ایک اللہ والی خاتون، ایک دور اندیش خاتون اپنے شوہر کے لیے ہمت بن جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان کیا۔ میری ماں اور بہنوں، عورتوں کو اللہ نے بہت پاور دیا، عورتوں کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے۔ وہ اچھوں سے اپنی بات منوا لیتی ہیں، اور جہاں بڑے بڑے لوگ اپنی بات نہیں منوا پاتے ہیں، خاتون اپنی بات منوا لیتی ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فرعون نے اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ ایک خواب کی تعبیر میں اس کو لوگوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو تہوبالا کر دے گا۔ تو فرعون نے اس ڈر سے کہ کہیں اس کی حکومت کو کوئی تہوبالا نہ کر دے، کہیں اس کی حکومت کو ڈگمگا نہ دے، اس ڈر سے اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن تھا بیوقوف، اگر یہ خواب صحیح ہے تو وہ بچہ پیدا ہوگا، اگر یہ خواب صحیح ہے تو وہ بچہ بڑا ہوگا، اگر یہ خواب صحیح ہے تو حکومت کو تہوبالا کرے گا۔ خواب پر تو یقین تھا لیکن خواب کی تعبیر پر اس نے یقین نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بچوں کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دیں۔ ایک ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو تابوت میں، صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دے، آج کوئی ماں گوارا کرے گی؟ ہے کسی کا جگر؟ ہے کسی کے اندر ہمت؟ لیکن اللہ والیوں نے ایسا کر کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر اپنے بچے کو تابوت میں بند کیا اور سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب آیا، اور فرعون کے محل کے قریب جب پہنچا تو فرعون کے نوکروں نے اس کو سمندر سے اٹھایا، فرعون کے دربار میں لے گئے، صندوق کو کھولا گیا، دیکھا کہ ایک مسکراتا ہوا بچہ صندوق میں بند ہے۔ کیا ہمیں یہ واقعہ نہیں معلوم ہے؟ ایک عورت کے پاس پاور کتنا ہوتا ہے؟ جس بچے کے ڈر سے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا اور فرعون کے دربار میں پرورش کا انتظام بھی کیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارے رب کی شان، یہ ہے ہمارے رب کی شان۔ فرعون نے قتل کرنا چاہا، وہ فرعون جو کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ آسیہ نے کہا نہیں، اس بچے کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو ہم اپنی اولاد بنائیں گے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر عزم و ہمت ہے تو اپنے شوہروں کی اصلاح کرو۔ اس قوم کی ماؤں نے اپنے شوہروں کی اصلاح کی ہے۔ میرے بھائیوں، جس سے ڈر کر کے فرعون نے ہزاروں بچوں کا قتل کروایا، اللہ کا نظام اسی کی دربار میں، اسی کی بیوی کی تربیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ موسیٰ کو بات ماننی پڑی۔ عورت کے پاس بہت پاور ہوتا ہے۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنی بیوی کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں نہیں؟ میری ماں اور بہنوں، جب تمہارے شوہر تمہاری بات مانتے ہیں تو ان کو اچھی باتیں منواؤ،
معاشرے کی اصلاح میں عورتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بچوں کی صحیح تربیت کی ہے۔ ایک خاتون نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی تربیت کی، کیسی تربیت کی، اللہ سے دعائیں کی، تہجد میں دعائیں کی، اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری اس اولاد کے لیے، اس اولاد کو دین کی خدمت کے لیے تو چن لے، میں اس اولاد کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کے لیے چن لیا۔ وہ مائیں قابل مبارکباد ہیں جو اپنے بچوں کو دین سکھاتی ہیں، جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاتی ہیں، جو دینی تعلیم میں سے دلچسپی رکھتی ہیں۔ خواتین بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ خواتین انسان کی بڑی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی اس بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دیا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے وہاں سے واپس ہوئے۔ ہم نے یہ سنا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوڑ کر پکڑ لیا اور کہا کیا اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے اسی بات کا حکم دیا، اللہ نے اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ کا نام سن کر کے حضرت ہاجرہ کا ایمان مضبوط ہو گیا اور انہوں نے کہا جائیے آپ، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیں تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا کہ آج پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے آئے تھے، اس دوران حضرت اسماعیل کی تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت ہاجرہ نے کی تھی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کرو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہوئے تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ یہ فیضان ادب تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو؟ آداب فرزند نے۔ یہ ایک ماں کی تربیت تھی، یہ ایک ماں کی تربیت تھی۔ میری ماں اور بہنوں، آج معاشرے میں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج فضول خرچیاں، آج مردوں کے یہاں چوری چماری، دوسروں کا دھوکہ، دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا، یہ انسان کس لیے کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں سے یہ کہیں ہم روکھا پھیکا کھا لیں گے، ہم موٹا جھوٹا پہن لیں گے، لیکن ہمیں حرام کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک خاتون کی طرف سے یہ پیغام اس کے شوہر کو جائے کہ اللہ ہمیں جو کچھ بھی دے گا ہم روکھا پھیکا کھا لیں گے، ہم موٹا جھوٹا پہن لیں گے، لیکن ہمیں حرام کمائی کی ضرورت نہیں ہے، شوہر حرام کمائی کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ہے، ہم نے محسوس کیا ہے، آج انسان اپنے بیوی بچوں کی خاطر غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کا مال ناحق طور پر ہڑپ کرتا ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں دوسروں کو دیکھ کر کے فضول خرچیاں کیسے کرتی۔ شادی بیاہ میں جو جوڑا تیار ہوتا ہے، دلہن کی چھوڑیے، دولہا کی چھوڑیے، شادی بیاہ کے موقع پر اچھے کپڑے پہننا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن عام خواتین جو جوڑا تیار کرتی ہیں، عام خواتین کے لیے شادیوں میں شرکت کے لیے وہ جوڑے ہمارے یہاں 25,000 50,000 کے تیار کیے جائیں، عام عورتوں کے۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ آپ اپنے شوہروں کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتی ہیں؟ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اس کی اوقات نہیں ہے، اپنی بیوی کے ارمانوں کو رکھنے کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور میں بتاتا ہوں، جو جوڑا جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے سب سے کم وہی استعمال ہوتا ہے۔ معمولی کپڑا خواتین روز پہنتی ہیں، جو 50,000 کا 1,00,000 کا جوڑا تیار کیا جاتا ہے، ایک بار پہنتی ہیں، 2 بار پہنتی ہیں،
نہیں پہنتی ہیں۔ خواتین کی سوچ، یہی جوڑا اگر بار بار پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لگتا ہے ایک ہی ہے۔ جوڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا کم استعمال ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں ماننا ہوگا۔ یہ فضول خرچیاں کس کی طرف سے ہو رہی ہیں؟ خواتین کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، تم معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے شوہروں کو ہمت دو۔ معاشرے کی اصلاح میں خواتین بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ آج جو انسان غلطیاں کرتا ہے، خواتین کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہروں کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کی طرف امیر محترم نے اشارہ کیا، پیارے نبی نے فرمایا، میں نے جہنم کو جھانک کر دیکھا تو اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، حضور وجہ کیا ہے جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو، تم ناشکری بہت کرتی ہو۔ خاتون نے کہا کہ حضور کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ کہا نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ وہ تمہارے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے سو جتن کرتا ہے، ہماری بیوی سب سے اچھی رہے، اس کا کپڑا اچھا رہے، اس کا کھانا پینا اچھا رہے، اس کا رہن سہن اچھا رہے، لیکن کبھی کسی موقع پر اگر تمہاری خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو تم یہی کہہ دیتی ہو، جب سے میں تیری زوجیت میں آئی ہوں میری زندگی اجیرن ہو گئی۔ یہ ناشکری ہے۔ یہ جملہ ہر خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے۔ پیارے نبی کی حدیث سن لو، اسی جملے کی بنیاد پر ہمارے نبی نے فرمایا جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، معاشرے کی اصلاح میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔